تبریز کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے آیت اللہ تھے، اپنے گھر میں کام کروا رہے تھے، رینوویشن، مزدور کرائے پہ لیے ہائر کیے، کام کر رہے تھے۔ ایک جوان تھا ان میں، وہ تھوڑا سا الگ تھا، بڑی کوشش کرتے تھے کہ میں اس سے کوئی بات کر لوں، موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کرائے پہ سیڑھی منگوائی کام کرنے کے لیے، پھر اس جوان کو کہا کہ اس کو واپس دے آؤ۔ واپس دینے گیا اور آنے میں اس کو بہت وقت لگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ فاصلہ اتنا تو نہیں تھا جتنی تمہیں دیر لگی، اتنی دیر کیوں لگی؟ کہتا ہے کہ سیڑھی لمبی بہت تھی اور گلی میں جو دیواریں تھیں گھروں کی وہ بہت نزدیک تھی، اگر میں تیزی سے جاتا تو سیڑھی کسی کی دیوار پہ خراشیں لگاتی، اور دیوار لوگوں کا حق ہے، میں یہ حق کیسے دیتا؟ اس لیے مجھے دیر لگ گئی۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی خراشیں لگاتے ہیں، کسی کی گاڑی پہ لگ بھی گیا تو دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نکل لو۔ ایک خراش روز محشر روک دے گی، حساب ہے، دنیا سے بچ جائیں گے، اللہ کا کیمرہ آن ہے، سب لکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو سب کھانا کھاتے ہیں اور وقت بھی ہوتا ہے، تو آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سورہ جن کی آیت کی اس جوان نے تلاوت کی، ان المساجد للہ، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور ان میں جب دعوت دو تو کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ عالم کہتے ہیں میرے پاؤں میں لرزہ شروع ہو گیا کہ جب ایک جوان نے مجھے یہ استدلال قرآن کی آیت سے دیا کہ اللہ کے لیے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے۔ کہا کہ جب نماز کا وقت ہے اور میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں کچھ اور کر رہا ہوں، تو جوان کہتا ہے میں اس کا مطلب ہے کسی کو خدا کا شریک بنا رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، میں نماز نہیں پڑھوں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، مجبوری بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میں کسی اور کو امپورٹنس زیادہ دے رہا ہوں، اللہ کو۔ جب یہ سنا تو کہتے ہیں میں نے جوان سے فوراً پوچھا امام زمانہ کہاں ہے؟ جو ایسا جوان ہوگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ پہلے امام اسی شہر میں تھے۔ تو عالم دین نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم امام تک پہنچیں؟ تو ان کا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی طرف توجہ دیں، امام خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔